اس سے پہلے جس آیت کریمہ پر روشنی ڈالی گئی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی محکم آیتوں کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ قرآن کو ہم نے اتارا اور اس میں کچھ آیتیں محکم ہیں، وہی اصل کتاب ہے، وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسری متشابہ ہیں۔ اب متشابہ کے تعلق سے کیا نظریہ ہونا چاہیے، تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نظریے کے تعلق سے روشنی ڈالی۔ چنانچہ اس تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 مذہب کا ذکر فرمایا ہے قرآن مقدس کے اندر۔ آنے والی آیت میں پہلا مذہب مذہب اسلم بیان کیا جاتا ہے، اور دوسرا مذہب مذہب سالم ہوتا ہے، اور تیسرا مذہب اہل زیغ یعنی فتنہ پروروں کا ہوتا ہے۔ جو مذہب اسلم ہے وہ یہ کہ ان آیات اور متشابہ جو آیتیں ہیں ان آیات کا مطلب صرف اللہ اس کے رسولی کو معلوم ہے، باقی کسی اور کو نہیں معلوم ہے، وہی تعبیر اس کی جانتے ہیں، وہی اس کا مطلب جانتے ہیں۔ اور دوسرا نظریہ مذہب سالم ہے، وہ نظریہ اس بات کا قائل ہے کہ تعویل علم صرف اللہ اس کے رسول کو ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے اسے اس کا علم عطا فرمائے، تو جو اہل علم ہے وہ ایسی تعویل اور ایسا مطلب بتا دے جو نہ قرآن کے خلاف ہے اور نہ حدیث کے خلاف ہے۔ جیسے کہ الف لام میم کی جب تعویل کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبرائیل ہے، اور میم سے مراد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو مذہب سالم یہ ہے کہ ایسا مطلب بتا دیا جائے جو نہ قرآن کے خلاف ہو اور نہ حدیث کے خلاف ہو، اور اہل زیغ کا مذہب یہ ہے کہ ایسا مطلب بتایا جائے جو قرآن کے بھی خلاف ہو، حدیث کے بھی خلاف ہو۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ جگہ ارشاد فرمایا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، تو اللہ کے لیے ہاتھ ثابت مان لیا جائے، یا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ کے وجہ کے علاوہ کوئی جو ہے باقی رہنے والی چیز نہیں ہے، تو وجہ سے مراد وہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے چہرہ ثابت کر لیا جائے، یعنی اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جسم جسمانیات وغیرہ اور صاحب کو ثابت مانا جائے۔ یہ اہل زیغ اور فتنہ پروروں کا مذہب ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی تینوں مذہبوں کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں زیغ ہے، ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، تو وہ لوگ اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جو متشابہ ہے، ابتغاء الفتنہ، فتنہ چاہتے ہوئے کہ لوگوں میں فتنہ پھیلے اور ہنگامہ ہو جائے، وابتغاء تأویلہ، اور اس کی تعویل کو چاہتے ہوئے، وما يعلم تأویلہ الا اللہ۔ اب یہاں پر بات ہو گئی اہل زیغ کا کہ وہ بلا وجہ متشابہ کے چکر میں پڑے رہتے ہیں اور خالی ان کا مقصد فتنہ پھیلانا ہے، ان کا مقصد تعویل کا جو ہے پتہ لگانا ہے۔ حالانکہ دوسرا مذہب یہی سے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے مذہب اسلم وما يعلم تأویلہ الا اللہ، اور اس کا تعویل صرف اللہ، اس کی تعویل صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو متشابہ کا علم عطا فرمایا۔ اس پر بہت ساری آیات اور بہت ساری احادیث موجود ہے، تقریب فہم کے لیے بس ایک روایت پیش ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے حروف مقطعات میں سے ان الفاظ کو آقا کی بارگاہ میں پیش کیا۔ کاف سرکار نے کہا میں نے جان لیا، ہاں کہا سرکار نے کہا میں نے جان لیا، عین سرکار نے کہا میں نے جان لیا، یا کہا میں سرکار نے جان لیا، صاد حضور نے فرمایا میں نے جان لیا۔ حضرت جبرائیل عرض کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا جانا جو میں نہ جان سکا؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تبسم خیز انداز میں خاموش رہے۔ میں کہہ تو بتانا مقصد یہ ہے مذہب اسلم صرف جو ہے اللہ اس کے رسول اس کا مطلب جانتے ہیں، اور اس کے علاوہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بھی، اور راسخ فی العلم جو علم زیادہ جو راسخ ماہر ہے یہ کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، کل من عند ربنا، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ یہ مذہب سالم ہے۔ ہاں البتہ تعویل جو ہے اہل علم جانتے کہ نہیں جانتے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں میں بھی متشابہ کی تعویل جانتا ہوں۔ کیوں انہوں نے ایسا کہا؟ اس کی وجہ خالی دعائے مصطفیٰ ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے جب وضو کرایا اور ایک روایت میں ان کے پیچھے نماز سرکار نے پڑھی، ان کو اپنے برابر میں بار بار کھڑا کیا، لیکن برابر میں کھڑے نہ ہوئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فراغت نماز کے بعد آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائی اور دعا کی اللہم فقہ الکتاب، اے اللہ میرے عبداللہ ابن عباس کو کتاب کا فقیہ اور کتاب کا جانکار بنا دے۔ تو اس بیس پر انہوں نے کہا قرآن میں جو متشابہ آیتیں ہیں میں ان کا مطلب بھی جانتا ہوں۔ میں کہتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے راسخ فی
العلم کہتے ہیں ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، کل من عند ربنا، سب کے سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، وما يذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت صرف عقل مند حاصل کرتے ہیں، اور جو عقل مند عقل سے خالی ہے ماورا ہے تو وہ آدمی جو ہے فتنہ اور کجروی کے چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ اور آگے گفتگو رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فیضان قرآن برکات قرآن سے مالا مال فرمائے۔